کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے ٹھیکیدار موجود ہیں سلامتی اور امن کے؟ امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور خود پوری اقوام متحدہ، تو وہ سب مل کے غزہ کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ حل کیوں نہیں کروا دیتے؟ پہلے مسئلہ فلسطین کی ایک مختصر تاریخ اور پھر اس سوال کا جواب۔ غزہ میں ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جنگ بھی کیا ہے کہ یک طرفہ طور پر جنگی جہاز اوپر سے بم گرائیں گے، مسلمان بچے، بوڑھے اور عورتیں عمارتوں میں دب کر شہید ہو جائیں گے۔ 50 دنوں میں 15,000 مسلمان شہید ہو چکے۔ اسے غزہ کی تاریخ کی سب سے خونی جنگ کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف 50 دن میں 846 یہودی شہری اور 324 یہودی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ فگر اس لیے بے حد زیادہ ہے کہ یہودیوں کے مطابق وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک یہودی کا خون بھی انہیں ساری دنیا کے انسانوں سے قیمتی نظر آتا ہے۔ اہمیت ان کی نظر میں ان کی نسل کی ہے۔ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ غیر یہودی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لینے سے برابر کا یہودی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہندو تو کلمہ پڑھ کے البتہ برابر کا مسلمان ضرور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج 2.25 ارب مسلمان ہیں اور صرف 1.5 کروڑ یہودی۔ اس وقت اگر آپ غور کریں تو پوری دنیا اسرائیل سے یہ چاہ رہی تھی کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل کر دیا جائے، بیٹھ کر مسئلے کا ایک حل نکال لیا جائے۔ یہ حل کیا ہے؟ سب کے ذہن واضح ہیں کہ 2 آزاد ریاستیں۔ آپ نقشے میں دیکھیں گے کس ڈربے میں 20 لاکھ انسانوں کو غزہ میں بند کیا گیا ہے۔ آپ یہ غزہ، ویسٹ بینک اور اسرائیل کا موازنہ اس نقشے میں دیکھیے۔ پہلی جنگ عظیم کے ہنگام یہ مسئلہ پیدا ہونا اس وقت شروع ہوا تھا۔ برطانیہ نے فلسطین میں ایک آزاد یہودی ریاست قائم کرنے کا جب وعدہ کیا تھا، کسی کی زمین پہ یہودیوں کا ملک بنے گا، نہ ہینگ لگے گی، نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا آ جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کی طرح مسئلہ فلسطین بھی برطانیہ کے ہاتھوں پیدا ہوا۔ انگریز بہادر کو اس بات کی آج تک کوئی شرمندگی نہیں۔ 1917 میں بیلفور ڈکلیریشن جاری ہوا تھا۔ اس سے پہلے 1400 سال سے مسلمان ہی فلسطین پر حکومت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر جنگ کے عیسائیوں نے اس کا کنٹرول دے دیا تھا۔ شرط یہ عائد کی تھی کہ یہودی یہاں نہیں آئیں گے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، آج وہی عیسائی یہود کے سب سے بڑے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ سلطنت قائم کر کے دی یہودیوں کو۔ 1918 سے 1947 تک 2 عالمی جنگوں کے اختتام پر یہودیوں کی فلسطین میں آبادی 6% سے بڑھتے ہوئے 33% تک پہنچ گئی۔ فلسطینی مسلمان بے چین ہوئے اور جھڑپیں شروع ہوئیں۔ 1947 میں پاکستان تخلیق ہوا۔ اقوام متحدہ میں مشہور قرارداد نمبر 181 پیش کی گئی۔ اس میں فلسطین کو عرب اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 55% زمین یہودیوں کو دینے کا فیصلہ ہوا۔ یروشلم کو ایک آزاد بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا۔ 1948 میں اسرائیل تخلیق ہوا۔ 1967 اور 1973 کی جنگوں میں مزید علاقے مقبوضہ ہوتے چلے گئے۔ 1993 میں یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم یٹزک رابن نے اوسلو ایکارڈ سائن کیے، جن میں 5 سال میں امن تک پہنچنے کا ایک روڈ میپ تھا۔ پہلی مرتبہ دونوں اطراف نے ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا۔ اوسلو ایکارڈز آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے کیونکہ یہودی آبادیاں فلسطینی زمین پر بنتی چلی گئیں۔ یہ یہودی آبادیاں مسئلے کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہیں۔ یہودیوں کے لیے نرمی دکھانے پر پی ایل او آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو گئی اور حماس نے اس کی جگہ لی۔ 2007 میں غزہ کی پٹی میں حماس اقتدار میں آ گئی کیونکہ وہ بے حد مقبول تھی۔ اس دن سے آج تک غزہ کا محاصرہ جاری ہے۔ 20 لاکھ لوگ بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں۔ حماس انتہائی خوفناک مزاحمت کار ثابت ہو رہی ہے۔ دنیا کا واحد اسلامی ملک ایران ہے جو فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے۔ حماس اور حزب اللہ دونوں کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا غزہ کا مسئلہ حل کیوں نہیں کروا دیتی؟ دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں، سب کا سردار امریکہ ہے جس کے پاس 9 ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں۔ اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کے ممالک اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ چین جیسی ابھرتی ہوئی سپر پاور موجود ہے۔ سابق عالمی طاقت روس موجود ہے۔ سابق عالمی طاقت جرمنی موجود ہے۔ سابق عالمی طاقت برطانیہ موجود ہے۔ تو یہ سب مل کر غزہ کا مسئلہ حل کیوں نہیں کروا دیتے؟ غزہ ہے ہی کتنا؟ یہ اسلام آباد سے 2.5 گنا چھوٹا شہر ہے۔ اسلام آباد کا رقبہ 906 مربع کلومیٹر ہے، غزہ کا صرف 365 مربع کلومیٹر۔ غزہ کی آبادی 20 لاکھ ہے، لاہور کی آبادی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے، یعنی غزہ سے 6-7 گنا زیادہ۔ دوسروں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، خود یہودیوں کو اور اسرائیل کو کتنے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ $10 کروڑ کا اسرائیل نے میزائل شکن سسٹم آئرن ڈوم لگایا تھا جو ناکام ہو گیا۔ رائٹرز کا اندازہ یہ ہے کہ حماس کے ساتھ اس جنگ میں اسرائیل کو $50 ارب کا خرچ ہوگا۔
اس رقم کا 10واں حصہ اس طریقے سے خرچ کر دیا جاتا تو کیا مسلمانوں اور یہودیوں کی میں یہ جنگ ختم نہ ہو سکتی تھی؟ کوئی زمین نہ خریدی جا سکتی تھی؟ کوئی جزیرہ آباد نہ کیا جا سکتا تھا؟ غزہ میں ہائی رائز بلڈنگز نہیں بن سکتی، فیکٹریاں بن سکتی تھیں، ان پیسوں سے روزگار شروع ہو سکتا تھا؟ اگر غزہ کے مکینوں کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا ہو جاتی ہیں، ان کی اولادیں قتل ہونے سے بچ جاتی ہیں، صلح ہو جاتی ہے، اگر دونوں فریق ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، بیت المقدس کے لیے اس کے دروازے سب کے لیے کھل جائیں، تو اس کے بعد حماس اول تو حملے کرے گی نہیں، اگر کرے گی تو خود مسلمان اس سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ وجہ انسانوں کی کم عقلی۔ یہودیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ جو زمین ہم نے 1948، 1967 اور 1973 میں مسلمانوں سے چھینی تھی، اس کا 1 انچ بھی ہم واپس نہیں کریں گے۔ ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ 2 ریاستی حل نکال لیا جائے، معاملہ حل کی طرف جائے، لیکن وہ کبھی حل کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ حالانکہ اسرائیلی خود حملے کے ڈر تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کوئی شخص اس حال میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہے جب ہر لمحہ اسے اندیشہ ہو کہ ایک راکٹ یا میزائل اس کا گھر اڑا دے گا؟ حماس کا حملہ بے حد خوفناک تھا۔ یہ جنگ اسرائیل کے لیے بے حد خوفناک ثابت ہوئی ہے۔ $50 ارب کوئی 50 روپے نہیں۔ جو سینس آف سیکیورٹی انہوں نے آئرن ڈوم بنانے کے بعد حاصل کی تھی وہ کھو چکی ہے۔ لاکھوں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے اور بے شمار اسرائیلی بیرون ملک فرار ہوئے۔ دنیا کا واحد خلائی مشن جو نظام شمسی سے باہر نکل سکا ہے اس کا نام ہے وائجر 1۔ اس کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں کہ اس میں روسی، انگریزی، چینی اور دنیا کی تمام زبانوں میں یہ پیغام ریکارڈ کیا گیا ہے کہ ہم انسان کرۂ ارض کی ایک ذہین مخلوق ہیں، ہم نظام شمسی کے تیسرے سیارے پہ رہتے ہیں، ہم امن پسند مخلوق ہیں۔ اگر اس میں غزہ کی ویڈیو لگا دی جاتی ہے کشمیر کی تو مبینہ خلائی مخلوق کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھ آ جاتی کہ انسان کس قسم کا امن پسند ہے، یا امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کا جو حال کیا اس کی ایک ویڈیو ہو جاتی۔ پہلی اور دوسری عالمگیر جنگ کا بھی اس میں ذکر نہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ ہزاروں ایٹمی ہتھیار اس وقت دنیا میں نصب ہیں۔ جب پوری دنیا اسرائیل سے مطالبہ کر رہی تھی کہ معاملات کو میز پر حل کرے، اس نے دوبارہ جنگ شروع کر دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اگر جنگ روکے تو پورا اسرائیل اٹھ کھڑا ہوگا، ساری سیاسی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوں گی کہ یہ تو ڈر گیا، یہ تو نیچے لگ گیا، اسے تخت سے اتارو۔ اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہے اور یہ جنگ سب کو لے بیٹھے گی۔ یہود ہمیشہ اسی طرح سے تباہ ہوئے ہیں، بھارتیوں میں بھی یہ ٹینڈنسی موجود ہے۔ دوسری طرف غزہ میں وہ لوگ آباد ہیں جن کی اکثریت اپنے پیاروں کو کھو چکی ہے اور کھوتی رہی ہے۔ وہ جانیں پیش کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، وہ بچوں کی لاش اٹھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے ایپیسوڈ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان کتنا کم عقل ہے، شاید ہی کبھی مسئلے کے حل کی طرف بڑھے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 10 روپے کی لڑائی پہ 2 ہیروئنچی ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ انسانی عقل کا حال یہ ہے شارٹ ٹرم میں دیکھنے کا کہ وقتی فائدے کے لیے وہ پلاسٹک ایجاد کرے گا، اور پھر جب پورا کرہ گندگی سے اٹھ جائے گا تو پھر منصوبے لگائے گا کہ کیسے اس پلاسٹک کو ختم کیا جائے۔ ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم سست ہیں، تقدیر پہ راضی ہیں، ہم فرقہ پرست ہیں، مناظرے کرتے ہیں کہ کون سا فرقہ کافر ہے اور کون سا مسلمان۔ یہودی ہمیشہ معاشی طور پر اوپر جاتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، ہالی ووڈ میں ان کا اثر و رسوخ ہے، میڈیا ان کا ہے، امریکی انتخابات پہ سرمایہ انہوں نے لگانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری امریکی اشرافیہ اسرائیل کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ یہودیوں کا ڈائلما یہ ہے کہ دنیا میں سرفراز ہونے کے بعد وہ خدا کی منشا کے خلاف ربائے عمل آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ انہی کے طفیل عیسائی آج تک سلیب کا نشان اٹھائے پھر رہے ہیں۔ رسالت مآب کو یہودیوں نے نہیں مانا۔ اس زمن میں ان کا حال شیطان جیسا ہے جس نے آدم علیہ السلام کو افضل ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہودی آج تک مسلمانوں کے ساتھ برسر جنگ ہیں، جبکہ یہ راستہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ صرف مسلمانوں کے نہیں، وہ خدا کے بھی خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو اذیت پہنچائی۔ سورۃ الاسراء میں خدا کہتا ہے کہ 2 دفعہ یہودیوں پر تباہی نازل ہوئی، ان کے فساد کرنے کی وجہ سے اور غرور کرنے کی وجہ سے۔ پہلی دفعہ کا وعدہ جب پورا ہونا تھا تو یہودیوں کی طرف خدا نے کچھ بندے بھیجے سخت لڑاکا قسم کے، تو وہ شہروں کے اندر ان کی تلاش میں گھس گئے۔ پھر ذکر آتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے اور پھر یہی سب کچھ دوبارہ ہوا، تو پھر ایسے دشمن ان پر آن پڑے جنہوں نے ان کا منہ بگاڑ دیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر عذاب دیں گے۔
یہودی پھر یہی سب کچھ کر رہے ہیں تو نتیجہ کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہسپتال میں نومولود بچوں کی لاشیں دیکھ کر ساری دنیا چیخیں مار رہی ہے، مگر اسرائیل ٹس سے مس ہونے پر آمادہ نہیں۔ کیا کبھی کوئی نومولود بچوں سے بھی دشمنی کرتا ہے؟ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے حملہ کیوں کیا جبکہ امن قائم تھا، تو جواب یہ ہے کہ امن تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ غزہ کے مکین مسلسل تکلیف میں مبتلا تھے، ہمارے گھروں میں چونکہ اناج موجود ہے، ہمارے گھر چونکہ گرم ہے، اس لیے ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں۔ بھوک پیاس اور بیماری تو وہ برداشت کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب اور باقی مسلم دنیا یہودیوں کے ساتھ تیزی سے بغل گیر ہونے کی طرف بڑھ رہی تھی، انہیں تسلیم کرنے کی طرف۔ فلسطینیوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا تھا۔ حماس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حملے کا نتیجہ کیا نکلے گا، سب کے پیارے شہید ہوں گے، پھر بھی انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر نہ صرف امت کا فرض کفایہ پورا کیا بلکہ یہودیوں کی سینس آف سیکیورٹی بھی تباہ کر کے رکھ دی۔